حضرت آدم علیہ السلام کے پیر میں پھوڑا ہوا، پیر میں پھوڑا ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر یہ پھوڑا، نماز پڑھ کر یہ پھوڑا پیر سے نکلنے کی طرف نہیں گیا، بلکہ یہ پھوڑا بدن کے اندر آگے بڑھنے کی طرف چلا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ یہ پھوڑا کیسے چلا؟ آگے چلا، پیر کے انگوٹھے میں تھا، ایڑی پہ آیا، ایڑی پہ سے پھر نماز پڑھی تو پیر میں ٹانگ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو گھٹنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ران پہ آ گیا، پھر نماز پڑھی تو پیٹ پہ ایک طرف آ گیا، پھر نماز پڑھی تو سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو وہ سب سے خطرناک جگہ سر میں آ گیا۔ کیوں؟ نماز سے تو اس پھوڑے کو نکلنے کی طرف چلنا چاہیے تھا، نہ کہ جسم میں آگے بڑھنے کے لیے۔ پیر میں پھوڑا ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا دماغ میں ہونا خطرناک ہے۔ بات کیا تھی کہ بات یہ تھی، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے عمل سے کسی بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو کیا تم اس عمل کو چھوڑ دو گے جس عمل سے تمہیں بیماری بڑھتی نظر آوے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا تم اس عمل کو چھوڑ دو گے جس عمل سے بیماری بڑھتی ہوئی نظر آوے؟ سوچو، سب سے پہلے انسانوں میں سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، ان پر یہ عمل کر کے دکھلا دیا کہ وہ جیسے نماز پڑھتے ہر نماز کے بعد پھوڑا بدن کے اور زیادہ خطرناک علاقے میں پہنچ جاتا، سینے میں آ گیا۔ سینہ کتنی حساس جگہ ہے، دل بھی یہاں، پھیپھڑے بھی یہاں۔ پھر نماز پڑھی، پھر وہ دماغ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر وہ دماغ سے اترنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پیر کے راستے سے ہی نکلا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے کوئی بیماری لے آویں تو تمہیں اس عمل سے بیماری کے بڑھنے کا خیال آتا ہے، یا بیماری کو بڑھتا ہوا دیکھنے کے باوجود تمہارا امتحان اس میں ہے کہ عمل چھوڑ دیتے ہو یا عمل کو بڑھا دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مسجدیں ایمان کی تجدید کی جگہ ہیں، کہ یہاں آ کر اس بات کو سمجھو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت ہے، تدابیر اختیار کرنا سنت ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا سنت ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ اگر آپ کسی کنویں کی منڈیر نہیں بناتے اور اس میں کوئی گر جاتا ہے تو ہر ایک یہ کہے گا کہ بھئی یہ کنواں بنانے والے کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کی منڈیر نہیں بنائی۔ ہاں آپ نے منڈیر بنا دی، کنویں کی دیوار بنا دی، پھر بھی کوئی گر گیا تو آپ بتائیے کہ زیادہ ملامت کس کو کی جائے گی؟ زیادہ ملامت کس کو کی جائے گی؟ آیا منڈیر بغیر منڈیر والے کنویں والے کو کی جائے گی یا منڈیر والے کنویں کو کی جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ ملامت اس کو کی جائے گی جس نے منڈیر کنویں پر نہیں بنائی۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی کوشش نہ کرے اور پھر نقصان اٹھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ آدمی کوشش نہ کرے پھر نقصان اٹھائے تو اس کو چاہیے کہ ملامت کس کو کرے؟ اپنے آپ کو۔
فلا یلومن الا نفسہ حدیث میں ہے، اسی سے اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تدابیر کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، تدابیر کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، لیکن کوئی تدبیر اختیار کر کے یہ کہنا کہ اب ہم بچ گئے، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کے بالکل خلاف۔ ہم نے اس لیے عرض کیا کہ جب مسلمان کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دے گا تو پھر یہ فرائض سے، نمازوں سے، اجتماعی اعمال سے بھی دور بھاگے گا، اس کو کامیابی کی شکلوں میں ناکامیاں نظر آئیں گی، صحت کی شکلوں میں بیماری نظر آئے گی، صحت کی شکلوں میں بیماری نظر آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایمان کی تجدید اور مسائل کے حل کے لیے مسجد سے جوڑا تھا کہ جب بھی تم کو کوئی حال آئے تم دوڑنا کدھر؟ مسجد کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی عذاب کے آنے پر یہ کہا جائے کہ لوگ مسجد میں نہ آئیں۔ یہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی وبا یا کسی عذاب کے آنے پر یہ کہا جائے کہ مسجد نہ آؤ۔ یہ بلا اور عذاب کو بڑھانے کا سبب ہے، ختم کرنے کا سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالی جو حالات لاتے ہیں وہ انابت کے لیے لاتے ہیں۔ اس کے لیے انابت کے لیے، یعنی یہ اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع ہے۔ میں نے عرض کیا قحط سالی آئی، بارشیں بند ہوئیں، جانور مرنے لگے، زمینیں سوکھ گئیں۔ صحابی نے آ کر عرض کیا مسیح کے دروازے پر، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے۔ جس طرح اللہ سے بارش لینا ایسے اللہ تعالی سے صحت لینا۔ آپ نے دعا فرمائی، ابھی بہات نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے، اگلے جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا۔ اگلے جمعہ میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ جانور ہلاک، راستے بند ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو ایسے خط لکھا تھا جیسے کسی اطاعت کرنے والے غلام کو حکم دیا جاتا ہے، اطاعت کرنے والے غلام کو حکم دیا جاتا ہے، اس طرح خط لکھا دریائے نیل کے نام۔ امت کو اس بات کی تعلیم دینی تھی کہ اگر تم اپنے مسئلے کو لے کر مسجد کے علاوہ کہیں گئے تو اللہ تمہارے مسائل کو حل کریں گے نہیں۔ اس بات کی تعلیم دینی تھی امت کو کہ کائنات کے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی نقشے میں سورج گرہن ہو تو نماز، چاند گرہن ہو تو نماز، بارشیں بند ہو تو نماز، بیماری آوے تو نماز۔ یعنی امت کو میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر پہلا قدم اٹھتا ہے ڈاکٹر کی طرف یا سبب کی طرف تو دل میں ایمان نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ ہاں اگر پہلا قدم اٹھتا ہے نماز کی طرف اور پہلا قدم اٹھتا ہے عمل کی طرف تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے۔ بس کافر مومن میں فرق ہی یہی ہے، کافر مومن میں فرق ہی یہی ہے، وہ محض مادہ پرست ہے۔ اس طرح آنے والے حالات میں سب سے پہلے اس کے ذہن میں سبب آئے گا، اور مومن کہ وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کا پجاری ہے، اس کو سب سے پہلے اللہ کا خیال آئے گا، اس کے اوامر کا اور اس کی طرف سے ان وعدوں کا جو وعدے عمل کے ساتھ کیے گئے ہیں، ان وعدوں کا خیال پہلے آئے گا۔ یہ کافر مومن کا فرق ہے۔ کافر ہمیشہ سبب کو مقدم کرے گا عمل پر، مومن ہمیشہ عمل کو مقدم کرے گا سبب پر۔
فرق یہی ہے بس. ہائے ہائے. حضرت فرماتے تھے جب نماز سے مسائل کا حل کا یقین نکل جاوے گا تو بھائی ان کے فرائض ضائع ہوں گے. یہ سبب کو مقدم کریں گے عمل پر. یہ کہیں گے کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے، دنیا ضابطہ نہیں ہے. لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور دنیا میں بہت تبدیلیاں ہیں. دنیا میں بہت تبدیلیاں ہیں. دنیا میں بہت تبدیلیاں ہیں. جتنے بھی اسباب پھیلے ہوئے ہیں سب میں تغیرات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ کے ذاتے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ ہے دین. اور کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں. کائنات کے نقشے میں بہت تبدیلیاں ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں، اس عقیدے کی اصلاح کے لیے اور اس یقین کی تجدید کے لیے صحابہ کے گشت دیکھو میری بات توجہ سننا. صحابہ کے گشت مسجد میں لانے کے لیے ہوتے تھے، ملاقاتوں کے لیے نہیں.